ناغے ہوتے ہیں، اور اگر مدرسہ پڑھانے والا خالی ڈانٹ دے کہ بھئی آپ ناغے مت کیا کرو تو اتنا منہ چڑھ جاتا ہے، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ تو جھک مار کر دنیا بنانے کے لیے ٹیچر 100 آدمی کے بیچ میں تم کو مرغا بناتا تھا تو تم کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو اور اگر استاد نے ڈانٹ دیا کہ بھئی جلدی آیا کرو تو آپ کا یوں سوبڑا چڑھ جاتا ہے، منہ چڑھ جاتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے آپ پر، تو پھر کہاں سے آپ کو برادر یاد ہوگا؟ کیسے یاد ہوگا؟ اسکول کیسے آپ نے پڑھی کہ دن کو 4.5 گھنٹے دیے، ٹیوشن پڑھا، ہوم ورک کیا، اسٹڈی کرتے رہتے تھے، رٹا لگاتے رہتے تھے، تو یہ نہیں، اتنا نہیں، 10% جتنا اسکول پر تم نے محنت کی صرف 10% آپ قرآن شریف پر محنت کرو، انشاءاللہ قرآن یاد ہو جائے گا۔ اصل محنت نہیں کرتی، سبق لے لیا سو لے لیا، بس ادھر ذرا وہ پڑھ لیا تھوڑا، پھر جا کر بند کیا تو 24 گھنٹے کے بعد کھولا تو کیسے یاد ہو؟ تو اس کی چڑھنی چاہیے دھن، جب دھن چڑھے گی تو آپ سبق لے کر جب جاؤ گے تو پھر بھی وہ آپ یاد کر، ہمارے مخارج نہیں نکلتے، مخارج نہیں نکلتے، بہت سے بولتے نکل، بس وہی 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ شین سین سین شین، تو کبھی شین نکل رہا ہے کبھی سوین نکل رہا ہے، تو اس لیے کہ وہ رات کو ہی محنت کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جانے کے بعد بھی بندہ محنت کرے، اس پر نیند میں بھی وہ شین شین ہی نکال رہا ہو، ایسی اس پر دھن چڑھ جائے، ہاں یہ نکالتا رہے دن بھر، بھلے لوگ پاگل بولیں کوئی بات نہیں بولے، یہ تو اتنی مقدس اور معظم عبادت ہے قرآن سیکھنا کہ سبحان اللہ، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کی پریکٹس، اس کی مشق آپ کو 24 گھنٹے کرنی پڑے گی۔ مثال ہے 24 گھنٹے کی، مطلب یہ نہیں کہ وقت اس کے لیے دینا پڑے گا، ہر وقت اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور رٹا لگانا پڑے گا۔ جب تک رٹا نہیں لگاؤ گے، مشق نہیں کرو گے گھر جا کر، تو آپ تعویذ پوچھتے رہنا، دم کراتے رہنا، میرے پاس دم کر دو، آپ سے کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا۔ اب میں بھی پھونک مار دیتا ہوں، اب سب کے سامنے اتنا لیکچر تو میں دے نہیں سکتا، اتنا وقت ہوتا نہیں، تو اس لیے اجتماعی طور پر چلو آج بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا۔ اب خالی پھونک مارنے سے گزارا ہوتا تو ہم مدرسے بھی نہ کھولتے، نمازوں میں دل نہیں لگتا تو پھر پھونک مار دیتا ہوں، کیا کروں؟ اب یہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، میں نے دم کر دیا، عبادت میں دل نہیں لگتا، میں نے دم کر دیا۔ اب جو اس کی وجوہات ہے وہ ہم دور نہیں کرتے، تو دل سخت ہوتا ہے تو عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اب دل سخت کن باتوں سے ہوتا ہے اس پر غور کر دیا جائے۔ مثلاً بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے دل سخت ہوتا ہے، بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سارے گاڑیوں پہ ٹھیلوں پہ ابھی چٹکارے شروع کریں گے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں گے ابھی اجتماع کے بعد، ہے نا، بسکٹ آ رہے ہیں تو پاپے آ رہے ہیں تو پراٹھے آ رہے ہیں، تو یہ کہ بغیر بھوک کے ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کھانا کتنے وقت کھانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں، دن میں ایک بار کھانا یہ صدیقین کا کھانا ہے، دن میں ایک وقت، سارے دن میں ایک بار کھانا یہ صدیقین کا کھانا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ 2 بار کھانا اگر وہ کھانا چاہے تو فرمایا کہ دن میں 2 بار کھانا مومنین کا کھانا ہے، مومنین کا کھانا، اچھا مومن کھاتا ہے۔ صدیق کا مرتبہ تو آپ کو پتا ولی سے بھی بڑا ہوتا ہے، شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے صدیق کا مرتبہ۔ تو 2 بار کھانا مومنین کا طریقہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں 3 بار کھاؤں تو دن میں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کو بولو کہ تمہارے تھان کا انتظام کریں۔ تھان سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یا جانوروں کو چارہ ڈالتے۔ بزرگ کو جلال آ گیا کہ 3 بار کھاؤں تو پھر تمہارے گھر والوں بولو کہ تم کو مطلب تھان میں بند کر دیں، یا جانوروں کو چارہ ڈالتے رہتے، جانور ہر وقت چرتے رہتے۔ تو 3 بار کھانا ایسا ہے کہ ہر وقت چرتے رہتا ہے۔ 3 بار اتنی تو خیر روٹین ہے ہی ہے ہم لوگوں کی، عوام الناس میں یہ روٹین ہوتی ہے کہ 3 بار روز کھاتے ہی کھاتے، ناشتہ، لنچ، دوپہر کا کھانا، ظہرانہ، ناشتہ، ظہرانہ اور عشائیہ جس کو ڈنر بولتے ہیں ہم لوگ،
اچھا یہ 3 کھانے تو عام رائج ہے، جب پھر یہ ٹپکتا ہے تو عصرانہ، تو پھر آیا تو ریفریشمنٹ، پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے. تو ہم لوگ دن بھر چرتے رہتے ہیں، جب تک جاگتے ہیں اس وقت تک ہم لوگ چرتے رہتے ہیں. تو دل اس سے بغیر بھوک کے کھانے سے دل ہوتا ہے سخت. اب میں پھونک مارتا ہوں دل نرم ہو جائے، میرے پھونک میں تاثیر کوئی نہیں اور جان تھوڑا پہنچ جاتا. بغیر تعجب کے ہنسنا، سبھی ہنستے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں مار مار کے ہنستے ہیں، باتیں کھول کے ہنستے ہیں. تو بغیر تعجب کے ہنسنا، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. بغیر تعجب ایسے کھی چلتا ہی رہتا ہے نا، تو اس سے بھی دل ہوتا ہے سخت. بغیر ضرورت کے بات کرنا، بغیر ضرورت کے بات کرنا یہ بھی سخت ہوتا ہے. اب بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو بے فائدہ باتیں نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا؟ کون ہے؟ زمین و آسمان کے ہر وقت گلابے ہم لوگ ملاتے رہتے ہیں، ساری پنچاتیں اور سارے تبصرے ہمارے حصے میں آتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، اس کی تس کی وس کی جس کی جو بھی ہے، مطلب ساری باتیں ہم نہیں کرنی ہوتی، یعنی بلا ضرورت باتیں. بھلے اگر کسی کی غیبت نہیں بھی ہے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں بھی ہے، جب بھی جو بلا ضرورت باتیں، نہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، ایسی باتیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں. تو دل نمازوں میں کیسے لگے گا؟ رونا کیسے آئے گا دعاؤں میں؟ ہمیں خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ عشق اور طلب کیسے پیدا ہوگا؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا. الگ حدیث شریف میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ذکر اللہ کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کرو. ذکر اللہ کے نماز عبادت کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کرو. تو اب نماز وہ کھانا کھایا اور ہم لوگ سویا، تو کھانا کھا کر سونے سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو وہ اسباب اگر معلوم کر لیے جائیں، معلوم کر بھی لیے جائیں، تو عمل کون کرے گا؟ اب یہ چلو 2-3 معلوم ہو گئے، کہ عمل تو خواب کرنا ہے تو پہلے سے طے ہے، نہ سدھریں گے نہ سدھرے ہیں، قسم کھائی ہے، نعوذ باللہ، مطلب زبان حال سے سب کا طے. کیا میرے اس طرح 2 جملے بولنے سے فضول کھانے کی ہماری عادت تھوڑی نکل جائے گی؟ فضول بات کرنے کی عادت تھوڑی نکل جائے گی؟ بلا ضرورت کہہ کے مار کر ہنسنے کی ہماری عادت تھوڑی نکل جائے گی؟ وہی پرانی روٹین تو چلتی رہے گی، پرانا انداز چلتا ہی رہے گا، وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب ہے. وہ تو سلسلہ رہنا ہے، وہ تو طے شدہ بات. صرف رسمی کلامی ہم بات کہتے ہیں اور ہم لوگ بات سنتے ہیں. جس دن ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا اور جو بات سنی اس کو گرے میں باندھ کر لے گئے اور اس پر ڈٹ گئے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی کایا پلٹ جائے گی. انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.